اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 دسمبر 2023۔ متاع آدم و عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز اور ممتاز خاندان۔ ولید احمد، متخصص تاریخ و سیرت، جامعہ احمدیہ جرونی۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہم السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ یمن کا گورنر ابرہہ الاشرم اپنی 60,000 فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مکہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت اہل مکہ میں ایک پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اس بھاری فوج کے خلاف کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بطور نمائندہ ابرہہ کے پاس گئے اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ ابرہہ نے انہیں بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ کے لوگوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس لوٹا دیں۔ ابرہہ حیران رہ گیا اور کہا کہ میں یہاں تمہارے معبد اور مرکز کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، اور تم ہو کہ صرف اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو۔ اس پر آپ نے بڑے اطمینان اور یقین سے بھرے ہوئے لہجے میں فرمایا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے صرف انہی کی فکر ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ سخت غصے میں اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھا، مگر کعبہ کے مالک کا ایسا تصرف ہوا کہ اول تو ابرہہ کے ہاتھیوں نے مکہ کی سمت جانے سے انکار کر دیا، اور بعد ازاں فوج پر ایک آفت آ گئی اور یہ لشکر تباہ و برباد ہو کر داستان عبرت بن گیا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ اور اس کی حکمت۔ اس تاریخی واقعہ کو قرآن کریم نے سورہ الفیل میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد سورہ القریش آتی ہے جس میں ابرہہ کی فوج کی تباہی کے واقعہ کی وجہ لإیلاف قریش بیان کی گئی ہے، یعنی قریش میں باہم ربط پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا، اور تا یہ کہ وہ اس شہر سے جڑے رہے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے مطابق ایک عظیم الشان نبی نے مبعوث ہونا تھا۔ مکہ کی وادی میں گزارا کوئی آسان کام نہ تھا، بعض اوقات لوگوں کی فاقہ تک نوبت پہنچ جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نبی کے لیے اس شہر کو آباد رکھا اور ہر دور میں اس قوم کی مدد کرتا رہا۔ اس سلسلہ کا آغاز حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ میں آباد ہونے سے ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک غیر آباد وادی میں ان کی مدد فرمائی اور ان کے لیے آب زمزم کا انتظام کیا، اور بالآخر ایک قوم کا آغاز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نسب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہر دور میں ہی معزز اور ممتاز دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا نسب ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کے حوالہ سے بیان فرماتے ہیں، بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فی۔ مجھے بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے نسلاً بعد نسل مبعوث کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس نسل میں سے ہوں جس میں نے ہونا تھا۔ صحیح بخاری۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی حکمت میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہم السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں۔ اسی حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی نسبت ان دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ التوبہ آیت 128، یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلہ اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے، تریاق القلوب۔ مکہ کا سب سے قدیم قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم جاری فرمایا تو اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پر قبیلہ جرہم آباد ہوا، جس کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ آپ علیہ السلام کے ہاں 12 بچے ہوئے جو عرب میں مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام نابت تھا اور اس کے بعد قیدار پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش قیدار ہی کی نسل میں سے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ کعبہ کے متولی اور نگران رہے۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت نے اقتدار سنبھالا۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو ان کے نانا مزاز بن عمرو کے پاس تولیت کعبہ آ گئی اور کافی عرصہ تک یہ اعزاز قبیلہ جرہم کے پاس ہی رہا، مگر ایک مدت دراز کے بعد قبیلہ خزاعہ نے ایک جنگ کے بعد اس علاقے پر اپنا اثر و نفوذ قائم کر لیا، تو مکہ سے نکلتے ہوئے قبیلہ جرہم نے زمزم کے چشمہ کو بند کر دیا، جسے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنی ایک رویا کی مدد سے دوبارہ کھوج کر جاری کیا۔ قبیلہ قریش وہ قبیلہ ہے جس میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ علماء تاریخ کے مطابق نضر بن کنانہ اس کے بانی تھے۔ سیرت النبویہ، انہی کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے ایک بہت ہی نامور شخصیت قصی بن کلاب گزرے، جو کہ ایک بہترین منتظم اور بہادر سردار تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کو متحد اور اکٹھا کیا اور بنو خزاعہ کو مکہ سے نکال کر دوبارہ مکہ پر قابض ہو گئے۔ چنانچہ اپنے قبیلے کو جمع کرنے کی وجہ سے قبیلہ کو قریش کہا جانے لگا، کیونکہ عربی زبان میں قریش کے لفظ میں جمع کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ الطبقات الکبریٰ، قصی نے چونکہ قریش کو دوبارہ اکٹھا کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو مجمع یعنی جمع کرنے والا بھی کہتے ہیں۔ قریش کا دوبارہ مکہ میں آباد ہونا آسان نہیں تھا۔ ان کی معاشی حالت اتنی اچھی نہ تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات بھوک اور فاقہ کی حالت پیدا ہو جاتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مگر پھر بھی قریش کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے ان تمام صعوبتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زبان پر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حرف شکایت نہ لائے۔ اول تو ان کی یہی بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑے، پیشوں کو ترک کیا، تجارتوں کو نظر انداز کیا، زمینداروں سے منہ موڑا اور ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا، اہل و عیال کو لے کر رہنا شروع کر دیا۔ تفسیر کبیر۔ قصی بن کلاب نے قریش کے اس مشکل حالات میں بھی باقاعدہ ایک تنظیم قائم کی اور مختلف کاموں اور فرائض کو قریش کے مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا۔ ان کے پیش نظر اس علاقے میں رہنے کا اگر کوئی مقصد تھا تو صرف ایک
کہ انہیں ان کے آباء و اجداد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پیشگوئی بتا رکھی تھی کہ اس علاقے میں ایک عالمگیر نبی کی آمد مقدر ہے۔ پس وہ اس تقدیر کے منتظر ایک نسل کے بعد دوسری میں یہ جذبہ منتقل کرتے چلے جا رہے تھے۔ عبد مناف بن قصی بن کلاب کے 4 بیٹے تھے۔ عبد قصی، عبد الدار، عبد العزا اور عبد مناف۔ قصی نے اپنی وفات سے پہلے اپنے تمام کام اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کے سپرد کیے، لیکن عبد الدار اپنے والد کی طرح اتنا قابل نہ تھا، چنانچہ قصی کے بعد قریش کی ریاست عبد مناف کو حاصل ہوئی، جو اپنے بھائیوں میں سب سے لائق تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی نسل میں سے ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے عبد الشمس، مطلب، ہاشم اور نوفل تھے، جن میں سے ہاشم نہایت با اثر تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ان کے پاس قرآن نہیں تھا، ان کے سامنے قومی ترقی کا کوئی مقصود نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی اعلیٰ درجہ کا آئیڈیل نہیں تھا، محض اتنی بات تھی کہ قصی نے ہم کو کہا ہے کہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مکہ میں رہو، اس لیے ہم یہاں رہنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ ہاشم بن عبد مناف، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کا کام مکہ میں آنے والے حاجیوں کے آرام کا خیال رکھنا تھا۔ آپ نے اپنے اس فرض کو نہایت خوبی کے ساتھ سر انجام دیا۔ آپ نے اپنے زمانہ میں تجارت کو بھی نہایت ترقی دی، لوگوں میں تجارت کا ایک شوق پیدا کیا۔ آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر سال 2 تجارتی سفر کیے جائیں، ایک سفر سرد موسم میں یمن کی طرف اور دوسرا گرم موسم میں شام کی طرف۔ ان دونوں قسم کے سفر کا ذکر رحلۃ الشتاء والصیف کے نام سے سورہ قریش میں آیا ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 3۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں بسنے کی وجہ سے یہ لوگ غریب ہو گئے تھے۔ ہاشم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، انہوں نے تحریک کی کہ یہ لوگ شام اور یمن کا سفر کیا کریں تاکہ ان کی حالت اچھی ہو۔ تفسیر کبیر۔ شیبہ بن ہاشم عبد المطلب۔ ایک مرتبہ ہاشم تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے، راستہ میں آپ مدینہ ٹھہرے، جہاں آپ نے بنو نجار کی ایک معزز خاتون سلمہ سے شادی کی، جن کے بطن سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، جن کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کے انتقال کے وقت آپ کے 4 بیٹے تھے، ابو سیفی، اسد، فضلہ اور شیبہ، مگر یہ سارے ہی کم عمر تھے، اس لیے آپ کی وفات پر ہاشم کے بھائی مطلب نے آپ کا کام سنبھالا۔ مطلب کو جب یہ خبر ملی کہ ان کا بھتیجا شیبہ بہت ہی ہوشیار ہے تو وہ فوراً مدینہ گئے اور انہیں اپنے ساتھ مکہ لے آئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 سال تھی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مطلب اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے ہیں تو شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا لڑکا مشہور ہو گیا۔ سیرت النبویہ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نہایت ذہین شخص تھے، اس وجہ سے مطلب کی وفات کے بعد آپ کو اپنے والد کے مناصب ملے۔ زمزم کا چشمہ جو صدیوں سے مفقود ہو چکا تھا، عبد المطلب اپنی ایک خواب کی بنا پر اسے تلاش کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے ایک نظر بھی مانی کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے 10 بچوں سے نوازے گا اور انہی میں اپنے سامنے جوان ہوتا دیکھ لوں گا تو ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ الطبقات الکبریٰ۔ آخر آپ کو وہ چشمہ مل گیا اور ساتھ میں وہ دبے ہوئے خزائن بھی جو جرہم قبیلہ کے لوگ اپنی ہجرت کے وقت مکہ سے جاتے ہوئے دفنا کر گئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد قریش میں آپ کو بہت زیادہ عزت حاصل ہو گئی۔
عبداللہ بن عبد المطلب، خدا تعالیٰ نے عبد المطلب کی دعا اور خواہش کو پورا کیا اور آپ کے بیٹوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ جب وہ سارے جوان ہو گئے تو آپ اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے ان سب کو اپنے معبد میں لے آئے اور وہاں قرعہ اندازی کی۔ قرعہ میں آپ کے سب سے محبوب بیٹے عبداللہ کا نام آیا۔ آپ ان کو ذبح کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ لوگوں نے آپ کو ایسا کرنے سے روکا۔ آخر وہاں ایک مشہور کاہنہ کا مشورہ لینے پر یہ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ اس کے مطابق عبد المطلب نے دعا کے ساتھ فال نکالی، مگر پھر بھی عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ اس کے بعد 10 اونٹوں کا اضافہ کر کے فال نکالی گئی، مگر پھر عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ اسی طرح اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور بالآخر 100 اونٹوں کی تعداد پر جا کر یہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ مزید تسلی کے لیے آپ نے قرعہ 2 مرتبہ پھر دہرایا، لیکن دونوں مرتبہ اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا، اور اس طرح حضرت عبداللہ کی بجائے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی کر دی گئی۔ تاریخ الطبری۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی اصحاب الفیل کے واقعہ سے چند ماہ پہلے حضرت آمنہ بنت وہب سے کروائی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی والدہ 17 سال کی تھیں۔ حضرت عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی ایک تجارتی سفر کے لیے شام کی جانب گئے، جہاں سے واپسی پر آپ مدینہ میں ٹھہرے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ اور آپ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم بیٹا عطا کیا جس نے دنیا بھر کا معلم اور رہنما بننا تھا۔ وہ در یتیم جو اپنے والد کی وفات کے چند دن بعد اس دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ساقی کوثر، شافع محشر، رحمت اللہ عالمین، خاتم النبیین، فخر رسول اور نبی کامل کے طور پر چن لیا، اور آپ مکہ میں اپنے خاندان کے درمیان پرورش پانے لگے۔ قریش کی قربانی میں مسلمانوں کے لیے سبق۔ ان تمام واقعات میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں قریش کی قربانی کا ذکر کیا ہے، اس میں ہمیں بھی قربانی کی راہوں پر آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ عسر ہو، یسر ہو، تنگی ہو یا آسائش ہو، امن ہو یا خوف ہو، قرآن کریم ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کامل قائم رکھنے اور اسی کے حضور جھکنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو سورہ قریش کی تفسیر کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاف کیوں اتاری؟ قریش نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ اس زمانہ میں قریش کی تعریف کرنے کے لیے تو یہ معنی تھے کہ ان کو اور بھی مغرور کر دیا جائے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہمیں کافر کافر کہتے تھے، مگر ہم نے کتنی قربانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بھی قربانی کا یہ نمونہ پیش کرو۔ پنجابی کی ایک مثال ہے، تیے نی میں تینوں کواں، نوے نی تو کان رکھ، یعنی ساس نے جب کوئی بات بہو سے کہنی ہو تو بیٹی کو ڈانٹتی ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہو اس بات کو سن لے اور ہوشیار ہو جائے۔ اس طرح قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو توجہ دلائے کہ کسی زمانہ میں ایک کافر اور مشرک قوم مکہ میں آ کر بسی، اور اس نے مکہ کو بسانے کے لیے ایسی حیرت انگیز قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ بے شک ان میں یہ خوبی خدا تعالیٰ کے تصرف سے پیدا ہوئی، مگر تمہارے ساتھ بھی تو اس کا فضل ہے۔ تمہیں بھی اس قربانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے لیے ایسی ہی قربانی پیش کرنی چاہیے اور ایسا ہی نمونہ دکھانا چاہیے جیسے ان لوگوں نے دکھایا۔ تفسیر کبیر
جلد 10 صفحہ 121۔